المدينة وين نروح بحالنا. آج کا درس باب معاملات کے بارے میں ہوگا اور میں ان موضوعات کے بارے میں بیان کروں گی۔ فروخت کے کچھ احکامات، وزن یا حجم کی بنا پر فروخت کی جانے والی چیزیں اور پیسے کا تبادلہ، خیار الشرط اور خرید و فروخت کے کچھ دوسرے مسائل، نکاح اور طلاق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ للہ تعالی، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ فصل، فروخت کے کچھ احکامات۔ جو کوئی بھی خرید و فروخت یا نکاح وغیرہ کے عقود و معاملات کرنا چاہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ ان میں داخل ہونے سے قبل ان کی صحیح ادائیگی کے متعلق علم حاصل کرے۔ خرید و فروخت کے کچھ احکامات۔ شریعت کے لحاظ سے فروخت کا معنی دو لوگوں کا رضامندی کے ساتھ ایک خاص طریقے سے ایسی چیزوں کا تبادلہ کرنا ہے جن کی کوئی قیمت ہو، ایجاب و قبول کے ساتھ، اور اگر کم قیمت والی چیزیں ہوں جیسے کہ گوشت، ساگ اور روٹی، تو پھر سمجھوتے کی بنا پر بغیر کسی جملے کو کہے بھی جائز ہے۔ لہٰذا خرید و فروخت سونا، چاندی یا موجودہ دور کی کرنسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، یہ کہ ایک چیز کا تبادلہ دوسری چیز کے لیے جب ان دونوں کی کوئی قیمت پائی جائے۔ نوٹ: بعض چیزوں کی فروخت درست ہے لیکن گناہ ہے، جیسے کہ انگور کو بیچنا شراب بنانے کے لیے۔ جہاں تک شراب بیچنے کی بات ہے تو یہ فروخت درست نہیں اور گناہ ہے۔ فروخت میں ایجاب و قبول ضروری ہے۔ فروخت میں ایجاب کا معنی کسی چیز کو فروخت کے لیے پیش کرنا ہے الفاظ ادا کر کے، اور اگر یہ عربی زبان میں ادا ہوں تو پھر یہ دونوں جملے ماضی میں ہوں گے۔ مجنون اور وہ بچہ جو ممیز نہ ہو، ان کی گئی فروخت درست نہیں۔ ممیز سے مراد وہ حالت ہے جس میں ایک بچہ کسی دوسرے شخص کے کلام کو سمجھ کر اس کا صحیح جواب دے پائے، جیسے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ رمضان کا مہینہ سال میں کتنی بار آتا ہے تو وہ یہ بتا سکے کہ ایک مرتبہ۔ زیادہ تر بچے 6 یا 7 سال کی عمر میں ممیز ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے اس سے پہلے یا بعد میں بھی ممیز ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ بیچی جانے والی چیز پاک ہو اور اس سے شرعاً فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہو۔ اگر فروخت کی جانے والی چیز ناپاک ہو جیسے کہ خون، تو اس کی فروخت صحیح نہیں ہے۔ شرعاً فائدہ حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ فوراً فائدہ ہو، جیسے کہ جونک، یا کہ مستقبل میں، جیسے کہ گدھے کے چھوٹے بچے سے۔ لیکن بر، چوہے اور سانپ کو فروخت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ شرعاً فائدہ مند نہیں ہے، اور بیچنے والا یہ قدرت رکھتا ہو کہ اپنی چیز کی ملکیت منتقل کر سکتا ہو۔ کسی چیز کو مالک سے زبردستی چھین کر فروخت کرنا صحیح نہیں،
اس صورت میں کہ جب اس چیز کا مالک اور نہ ہی اسے خریدنے والا اس چیز کو زبردستی چھیننے والے سے واپس لے سکتا ہو، اور جس نے کسی غیر کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر بیچا تو پھر مالک کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو فروخت کو جائز قرار دے اور چاہے تو فسخ قرار دے، اور دو میں سے ایک کپڑے کی فروخت بغیر تعین کیے درست نہیں، اور جس نے کوئی چیز بغیر دیکھے خریدی تو یہ فروخت جائز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بغیر دیکھے ہوئے خریدے تو یہ فروخت جائز ہو سکتی ہے، اس شرط پر کہ فروخت کرنے والا اس کی طرف یا اس چیز کی جگہ کی طرف اشارہ کرے، اور جب خریدنے والا اسے دیکھ لے تو اس سے یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو رد کر دے۔ پس اگر اس چیز کی طرف یا اس کی جگہ کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو تو یہ فروخت جائز نہیں ہے۔ فصل، وزن یا حجم کی بنا پر فروخت کی جانے والی چیزیں اور پیسے کا تبادلہ۔ فروخت میں اگر کوئی دو ہم جنس چیزیں جن کا وزن یا کہ حجم کی بنا پر تبادلہ کیا جاتا ہو تو ان ہم جنس چیزوں کے آپس کے تبادلے میں یہ شرط ہے کہ ان دونوں میں وزن یا کہ حجم کی بنا پر مماثلت پائی جائے اور فروخت فوری طور پر ہو۔ فروخت میں وزن یا حجم کی بنا پر دو ہم جنس چیزوں کے تبادلے کی مثال ہے کہ اگر گندم کے بدلے گندم یا سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ کیا جائے۔ فروخت فوری طور پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ شرط نہ رکھی جائے کہ ان چیزوں کا تبادلہ بعد میں ہوگا، اور اگر حجم کی بنا پر فروخت کی جانے والی چیز کو ایک دوسری حجم کی بنا پر فروخت کی جانے والی چیز کے بدلے فروخت کرنا چاہے جبکہ وہ ہم جنس نہ ہو، یا کہ وزن کیے جانے والی چیز کو وزن کیے جانے والی چیز کے بدلے جبکہ وہ ہم جنس نہ ہو، جیسا کہ سونے کے بدلے چاندی، تو پھر کسی ایک جانب کی جنس میں اضافہ جائز ہے، لیکن فروخت میں تاخیر پھر بھی حرام ہے۔ فروخت میں حجم کی بنا پر دو چیزیں جو ہم جنس نہ ہوں کے تبادلے کی مثال یہ ہے جیسے گندم کا تبادلہ جو کے بدلے کرنا، اور جب دونوں چیزیں ثمن کی جنس میں سے ہوں جیسا کہ سونے کے بدلے چاندی اور اسی طرح کرنسی کے بدلے کرنسی، تو پھر شرط ہے کہ اسی مجلس میں خرید و فروخت کی گئی چیزوں کا قبضہ لیا جائے، اور اگر وہ دو چیزیں ثمن کی جنس میں سے نہ ہوں بلکہ حجم یا وزن کی بنا پر فروخت کی جانے والی چیزیں ہوں جیسے کہ گندم کے بدلے گندم، تو پھر شرط نہیں، یعنی اسی مجلس میں قبضہ لینا شرط نہیں۔ فصل، خیار الشرط اور خرید و فروخت کے کچھ دوسرے مسائل۔ فروخت میں خیار الشرط یعنی واپس کرنے کا اختیار جائز ہے، اور یہ اختیار خریدنے اور بیچنے والے دونوں کے پاس یا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس 3 دن یا اس سے کم مدت کے لیے جائز ہے۔ خرید و فروخت میں دونوں یا کہ ان میں سے کسی ایک کو
خریدار اور فروخت کرنے والے کے پاس ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ یہ اختیار ہے کہ وہ معاہدہ کے دوران اختیار مقرر کریں کہ وہ جس چیز کے تبادلے کا ارادہ کر رہے ہیں اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں، اور ان دونوں میں سے جس نے واپس کرنے کی شرط مقرر کی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عقد کو واپسی کی مدت کے دوران منسوخ کر دے۔ اگر خریدار خریدی ہوئی چیز میں عیب پائے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر دے۔ ایسی چیز کو اس وقت تک بیچنا جائز نہیں جو منتقل کی جا سکے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جائی جا سکے جب تک کہ خریدار اس کا قبضہ نہ لے لے۔ خریدار کی اجازت کے بغیر اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز جو وہ خریدنا چاہتا ہو اور جس کی خرید کی قیمت طے ہو چکی ہو تو اس کے مقابلے میں ایک اور قیمت خرید پیش کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز جو وہ بیچنا چاہتا ہو اور جس کی قیمت طے ہو چکی ہو تو اس کے مقابلے میں ایک اور قیمت فروخت کی پیشکش کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور نجس یعنی ایک بیچی جانے والی چیز کی قیمت لوگوں کے سامنے بڑھا کر پیش کرنا خریدنے کے لیے نہیں بلکہ خریداروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اسی طرح جھوٹی بولی لگانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ لونڈی اور اس کے کم عمر بچے میں جدائی کرنا ممنوع ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ فصل نکاح اور طلاق۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرائط اور ارکان ہیں۔ نکاح کے متعلق دینی احکامات میں سے یہ ہیں کہ صحیح نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک مرد صرف عورت ہی سے شادی کر سکتا ہے، گواہوں کی موجودگی اور مخصوص کلمات کی ادائیگی سے۔ لہذا نکاح کے لیے دو جملوں کا تبادلہ یعنی ایجاب اور قبول کے جملوں کا تبادلہ دو بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے۔ مثلاً نکاح کے دوران ایک بالغ لڑکی جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو کہہ سکتی ہے میں نے اپنے آپ کو تمہیں نکاح میں دیا، اور اس کے جواب میں ایک مسلمان مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہارے نکاح کو قبول کیا، اور بہتر یہ ہے کہ نکاح کے دوران مہر کا بھی ذکر کیا جائے۔ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اور عورت کو 10 درہم کی قیمت کسی بھی دوسری کرنسی میں بھی دی جا سکتی ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ لفظ نکاح، لفظ بیاہ یا وہ لفظ جو کہ اس کے معنی میں استعمال کیے جا سکیں۔ ایک آزاد اور مکلف لڑکی کا اپنے آپ کو بیاہنا صحیح ہے، اور کنواری بالغہ عورت اور وہ عورت جو پہلے شادی شدہ تھی کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن غیر بالغہ کا ولی اس کو نکاح کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور کسی مسلمان عورت کی شادی کرنے کے لیے 2 گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے۔ دونوں گواہوں کا بالغ، عاقل اور مسلمان مرد ہونا شرط ہے، لیکن اگر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو تب بھی صحیح ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے تو عدت کی مدت میں بغیر جدید عقد نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیا، اور اگر مجموعی طور پر 3 طلاقیں دے دے ایک ہی جملے میں یا متعدد یعنی الگ الگ جملوں میں، تو اجماع کے مطابق 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وہ صرف ایک نئے نکاح کی بنا پر اس عورت کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ طلاق کے جملے یا کہ صریح ہے یا پھر کنایہ۔ صریح کی مثال جیسے کہ یہ کہنا میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، اور کنایہ کی مثال جیسا کہ یہ کہنا تم مجھ سے دور چلی جاؤ۔ اگر کوئی شخص طلاق کا صریح جملہ کہے تو پھر طلاق ہو جائے گی بغیر اس کی نیت دیکھے، یعنی چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو یا نہیں۔ اگر کسی نے طلاق کا کنایہ جملہ کہا تو پھر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، یعنی اگر اس کی طلاق دینے کی نیت تھی تو طلاق ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو معلق طلاق کا جملہ کہا جیسے کہ اگر تو اس گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق ہے، اور پھر وہ گھر سے باہر چلی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تو طلاق نہ ہوگی، کیونکہ اس صورتحال میں وہ اپنی مرضی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ عدت نکاح ختم ہونے کے بعد اس حالت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر طلاق یافتہ عورت کو حید آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہواریاں مکمل ہونے پر پوری ہو جائے گی، اور اگر اس کو ماہواری نہیں آتی تو پھر اس کی عدت 3 مہینے مکمل ہونے پر پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی مرد نے ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور عدت پوری ہونے کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ جماع کرنے کے بعد دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، تو پھر اس عدت کے پورے ہونے کے بعد وہ عورت اپنے پہلے خاوند سے ایک نیا نکاح کر سکتی ہے۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ للمدينة